بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، آج کا موضوع میرا بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو متحرک رہنا بڑا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جب انسان 45 اور 50 کے درمیان ہوتا ہے نا تو اس کے بڑھاپے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جوانی کا وہ آخری لمحہ ہوتا ہے یا آخری باب ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ 55 اور 60 کے درمیان ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑھاپے کا جوبن ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو ہے حرکت میں رہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ 60 سال پہ آپ ریٹائر ہو گئے، اس سے پہلے تمام زندگی آپ صبح کو گھر سے نکلتے تھے، صبح ناشتہ کیا اور چلے گئے۔ رات کو کھانے کے وقت آئے، سارا دن آپ نے مشقت کی، اور جن لوگوں کے لیے کی وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کے بچے تھے۔ جب تک آپ کماتے رہتے ہیں وہ بڑے خوش رہتے ہیں۔ لیکن جب 60 کو آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا اور گھر میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا آمنا سامنا سارے دن کا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے آپ انہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے، تھوڑا سا آپس میں تلخیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کرتے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں، اچھے تعلقات رکھے ہوتے ہیں۔ میں بعض اوقات اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں، ان میں کوئی خامی ہے، برے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ماں باپ ہمیشہ پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، احترام کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ کا فرض نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بچے خیال نہیں رکھتے۔ بچے اگر خیال رکھیں تو بیوی جانے کیوں اس عمر میں تلخ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ میں بڑا اچھا وقت گزار رہا ہوں، ہمارے درمیان کبھی کوئی تلخی نہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بھی تو 15 منٹ پہ ہم اسی طرح ہوتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ لیکن میں نے بعض جگہ دیکھا ہے بڑی تلخیاں آپس میں ہو جاتی ہیں، اور جہاں تلخیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنا بڑھاپا خراب کرتے ہیں لوگ۔ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے ساتھی کا خیال رکھیں گے تو نہ صرف اس کا، وہ اپنا خیال رکھنے والی بات ہے۔ وہ اگر اچھے ماحول میں ہوگا تو آپ کو بھی اچھا ماحول ملے گا، آپ اچھی زندگی، بڑھاپے کا آخری فیز جو ہے وہ اچھا گزار سکیں گے۔ مجھے واقعہ یاد آیا کہ میاں بیوی میں روز تلخی رہتی تھی۔ ایک دن بڑا لڑائی جھگڑتے ہوئے وہ ایک سٹور پہ چلے گئے۔ بیوی نے وہاں میاں بادام لے کے دینے کو تیار نہیں تھا۔ بیوی نے ایک ڈبہ اٹھایا، اس میں سے بادام کھانے شروع کیے، چکر لگائے، ڈبے میں سے بادام کھائے، ہاتھ میں پکڑے، کھائے، اور پھر چکر لگایا۔ وہ ڈبے میں سے بار بار نکالتی رہی، تھوڑی دیر میں ڈبہ ختم ہو گیا۔ وہ آخری بادام اٹھا کے لے آ رہی تھی تو چوکیدار نے آ کے پکڑ لیا، پکڑ کے اسے عدالت میں لے گئے۔ جج صاحب نے پوچھا بی بی بادام کیوں کھائے؟ بڑی دلیری سے اس نے کہا جی بھوک لگی تھی، کھائے، مجھے اچھے لگے تھے۔ نہ کتنے کھائے؟ اب یہاں اس نے جھوٹ بولا، کہتی ہے صرف 10۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ 10 دن کے لیے جتنے بادام کھائے ہیں اتنے دن کے لیے تم جیل جاؤ۔ چنانچہ 10 دن کی سزا ہو گئی۔ میاں پیچھے کھڑا تھا، اس نے شور مچا دیا، کہنے لگا کہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ پورا ڈبہ، اس میں 250-300 بادام تھے جو یہ سارے کھا گئی ہے۔ اسے سزا اگر آپ نے اٹیچ کر دی ہے باداموں کی تعداد پہ تو صحیح سزا تو دیں، کچھ دن میں بھی سکون سے گزار لوں گا۔ وہ 300 باداموں کے حساب سے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنا موقف بیان کر رہا تھا جج صاحب، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ آخری عمر وہ ہے جس میں آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی۔ اور اس عمر میں جب آپ ہر طرح سے کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو طاقت جو ہے نا آپ کا ساتھی دیتا ہے۔ تو آپس میں اچھے تعلقات رکھیں، اچھا وقت گزاریں تاکہ آپ کا بڑھاپا اچھا گزر سکے۔ اللہ حافظ۔